الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اجتماع ایسے مہینے میں منعقد ہو رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت سے پورا کرۂ ارض، فضائیں اور افلاک روشن ہوئے. انشاءاللہ آج انہی کے نام سے اور انہی کی نسبت سے ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور پاکستان کو اسلام اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں گے. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، جو حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کا احتساب کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے احتساب کا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے اور اب پی ڈی ایم نے تمہارا احتساب شروع کرنا ہے اور تمہیں کفر کردار تک پہنچانا ہے. میرے محترم دوستو، اگر سیاستدانوں کو سزا ملتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے ڈکٹیٹروں کو اور ڈکٹیٹروں کے کٹ پتلوں کو چیلنج کیا ہے اور ہم میدان عمل میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن غریب عوام جن کے ووٹ کا نام لے کر تم اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہو، ان عوام کا کیا گناہ ہے کہ آج تم نے قوم کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ کر رکھ دیے. ایک عذاب کی صورت میں آج تم قوم پر مسلط ہو. روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور میرے رفقا نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. میں اس پر کیا بات کروں، آپ خود مجھ سے زیادہ اس صورتحال سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نبرد آزما بھی ہیں. میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دو قوتوں پہ ہوا کرتا ہے. ایک ریاست کی دفاعی قوت اور ایک ریاست کی اقتصادی قوت. کسی زمانے میں دفاعی قوت دار و مدار ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں معیشت دار و مدار ہے. اگر معیشت گر جاتی ہے تو پھر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح دنیا کی ایک بڑی طاقت کا نام و نشان مٹ گیا جب 12 سالہ افغان جہاد نے
اس کے اقتصاد کو زمین بوس کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر دنیا میں معیشت کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 200 سال پہلے جب یورپ نے ایشیا کو غلام بنایا، ایشیا کی دولت لوٹ کر انہوں نے اقتصادی استحکام قائم کیا، اور امریکہ سمیت یورپی قوتوں نے اسلامی دنیا پر حکمرانی کی۔ آج پھر کایا پلٹ رہا ہے، اقتصاد کا ترازو واپس ایشیا کی طرف آ رہا ہے۔ چین دنیا کی ایک متبادل اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے، تو پاکستان پر دباؤ بڑھ گیا ہے، اور آج کا حکمران یہی ایجنڈا لے کر آیا ہے کہ پاکستان اور ایشیا اور چین کی اقتصادی قوت کو توڑ دیں اور مغرب کی اقتصادی بالادستی کو برقرار رکھیں۔ اتنی بڑی سازش، اتنا بڑا ایجنڈا یورپ کا پاکستان میں لانا، پاکستان میں اور خطے میں مسلط کرنا، یہ مقصد ہے عمران خان کو لانے کا، دھاندلیوں کے ذریعے لانے کا۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جو ادارے ریاست کی بقا کی ذمہ دار ہے، انہوں نے ان کے لیے دھاندلی کر کے اقتدار پاکستان کا کیوں عطا کیا ہے؟ ہمیں گلہ ہے، ہمیں شکوہ ہے، ہم اداروں کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں، غلطیاں تو نہ کریں۔ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس میثاق ملی کا نام سن 73 کا آئین ہے۔ اگر وہ آئین ہمارے بیچ میں ہے اور اس آئین نے ہر ادارے کا دائرہ کار متعین کیا ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ دوسرے کے اداروں میں مداخلت ہمیشہ فساد برپا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، اور پاکستان کی سب سے زیادہ با اختیار ادارہ ہے۔ آج اس ادارے کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ آج عوام کی قوت کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عام آدمی جب صبح و شام اپنی روٹی کے لیے فکر مند ہوگا، جن سے اپنی بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا سکے گی، جس کی پاداش میں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ بتائیں کہ پھر وہاں عوام کی قوت کہاں رہ جائے گی؟ وہاں پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، آج جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے، یہ در حقیقت صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بقا کے لیے بنایا ہے۔ اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس جیسے نااہل، ناجائز اور نالائق حکمرانوں کو رخصت کریں اور ان سے اقتدار چھین لیں۔ میرے محترم دوستو، آج وہ دوست چین جس کو ہم دوست سمجھتے تھے، 70 سال ہماری دوستی، جسے ہم کوہمالیہ سے بلند ترین دوستی کہتے تھے، جس کو ہم بحر الکاہل سے زیادہ گہری دوستی سمجھتے تھے، جس کو ہم شہد سے زیادہ میٹھی دوستی سمجھتے تھے، اور جس نے سب سے پہلے پاکستان پر اعتماد کیا اور سی پیک کی صورت میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا، وہی دوست
اس کے لیے آستین کا سانپ بن گیا ہے۔ ان کی قسمت پر کیا رویا جائے، ان کی قسمت پر کیا رویا جائے کہ چین کو بھی ناراض کر دیا اور امریکہ اور یورپ نے بھی کوئی مدد نہیں کی اور پاکستان قلاش ہو گیا۔ آج افغانستان وہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکتا، وہاں حالات، وہاں کی صورتحال کے مطابق ابھی جنگ سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ ایران اس وقت انڈیا کے ترازو میں بیٹھا ہوا ہے اور ہندوستان پوری جارحیت کے ساتھ آپ کے وجود پہ حملے کر رہا ہے۔ اس نے کشمیر تم سے چھین لیا ہے اور تم نے کشمیر ان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تم کشمیر فروش ہو، تم نے کشمیری قوم سے غداری کی ہے، تم اپنی قوم سے غداری کر رہے ہو، پھر کس بنیاد پر تمہیں پاکستان کے عوام کا نمائندہ کہا جائے؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم کب تک اس بات پر سیاست کرتے رہو گے کہ فلانا چور ہے اور فلانا چور ہے اور ہر ایک کو چور چور کہہ کر یہی تمہاری سیاست کی بنیاد ہے؟ کوئی تیرا مثبت پروگرام نہیں، ایک منفی نعرے کی بنیاد پر تم سیاست کر رہے ہو، ہر آدمی کو چور کہتے ہو۔ تم نے فضل الرحمان پر بھی الزام لگائے، تمہیں جواب ملا اور تمہیں اندازہ لگ گیا کہ تم نے کس کو چیلنج کیا ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ٹیڑھی منہ کے لیے میرا ایک مکہ ہی کافی ہے، اسے سیدھا کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم نے تمام سیاستدانوں کو چور کہا، تم نے منہ کی کھائی، باقیوں کو چور مت کہو، اپنے دامن اور گریبان پہ نظر ڈالو۔ تم نے تو تحفے کی گھڑیاں بھی بھیج دی ہیں۔ ایسا لالچی میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسا بے وقوف اور احمق میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عالمی سطح پر ان کو کسی نے گھڑی، قیمتی گھڑی تحفے میں دی اور کسی نے کہا یہ اتنی کروڑ کی ہے تو آئیں دبئی میں ذرا 1 کروڑ منافع سے بھیج دیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو آپ اپنا نمائندہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو قوم کے چہرے پر بدنما داغ ہیں، ہمیں یہ داغ دھونے ہیں اور ہم نے اپنے پاکستان کے وقار اور عزت کو دنیا میں دوبارہ بحال کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اب یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ضرور کہوں گا کہ اب صرف جلسوں پہ اکتفا نہیں ہے، اب ہمیں مسلسل سڑکوں پہ آنا چاہیے اور عوام سڑکوں پہ آئیں گے۔ عوام کو آج قیادت چاہیے، عوام کو آج سہارا چاہیے۔ اگر آج ہم قوم کا سہارا نہ بنے، آج قوم مایوس ہو گئی تو پھر آنے والا مستقبل خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہے پاکستان کا۔ قائد تیرے حکم پر، قائد تیرے حکم پر، قائد تیرے حکم پر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل الرحمان۔ قوم میدان میں آئے، قوم سڑکوں پر آئے، انشاءاللہ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم میدان میں ان کے ساتھ ہیں، ہم صحراؤں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم جنگلوں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پہاڑوں میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پنجاب میں ان کے ساتھ ہیں، ہم سندھ میں ان کے ساتھ ہیں،
ہم بلوچستان میں ان کے ساتھ ہیں، ہم پشتونخوا میں ان کے ساتھ ہیں، ہم گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم کشمیر میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب تک ہم تھے کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہی ہم نے حکومت چھوڑی، انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ آج جن امیدوں کے ساتھ فاٹا کے عوام کو صوبے میں ضم کیا گیا تھا، ان کے آرزوں اور ان کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے، اور آج وہ اپنی بدحالی کے نتیجے میں دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے انضمام کو ختم کیا جائے اور فاٹا کی سابقہ پوزیشن کو بحال کر دیا جائے۔ کیا وجہ ہو گئی؟ کیوں یہاں تک ہم پہنچے؟ تو اس حوالے سے ملک کا ہر باشندہ آپ دیکھ رہے ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرنا حماقت سے خالی نہیں ہے۔ سن 1947 سے لے کر، نوجوانوں آپ بات سنیں، سن 1947 سے لے کر اب تک 5 صدی گزر چکی، 74 سال ہم نے پورے کیے، آج تک پاکستان میں کل ملازمتوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ جہاں 74 سالوں میں پورے ملک کی بڑی سے چھوٹی نوکریوں تک اس کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اس نے کیسے قوم کو اور اس نوجوان کو بیوقوف بنایا کہ میں تمہیں 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا؟ اور 1 کروڑ نوکریاں کیا دیں گے کہ انہوں نے اب تک 30 لاکھ باروزگار ملازمین کو فارغ کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں 1 دن میں 1 جج فارغ ہو رہا تھا، 1 جج ریٹائرڈ ہو رہا تھا۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے جو آخری فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ 16,000 ملازمین کی برطرفی کا ہے۔ اس طرح کا معاشی قتل پاکستان کے 30 لاکھ تک ملازمین کا تاریخ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا۔ قرضوں کا اتنا بڑا بوجھ جو پورے پاکستان کی تاریخ میں سارے قرضے ایک طرف اور 3 سال کے قرضے اس سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اب خود اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ عوام نے منظم ہو کر میدان میں نکلنا ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے گی، اور ان حکمرانوں کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے دم لے گی، اور ایک روشن پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد ڈالے گی۔ میں خود بھی پریشان ہوں کہ اس نے ملک کو جہاں بٹھا دیا ہے، یہاں سے دوبارہ اٹھانا کتنا مشکل کام ہوگا، لیکن بہرحال کسی نے تو یہ چیلنج قبول کرنا ہے، اور اس میدان میں انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داریاں لینی ہیں۔ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، پنجاب کے لوگ اٹھیں، پنجاب کے لوگ، یہ ہمارا بڑا صوبہ ہے، یہ ہمارا سب کا بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی آگے اٹھے گا تو تمام ملک کے اندر حوصلہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب برپا ہوگا۔ آپ انقلاب کا نعرہ لگائیں، آپ انقلاب کے نعرے لگائیں۔ انقلاب 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 انقلاب، اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب۔ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ، قائد پی ڈی ایم قدم بڑھاؤ۔ آپ نے آج کامیاب اجتماع کیا، میں آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ 31 اکتوبر کو انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں
PDM کا قافلہ پہنچے گا اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ نہایت مضبوط، مؤثر اور مستحکم حکمت عمل بھی وضع کر سکیں گے۔ آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی تائید اور حمایت چاہیے۔ اللہ کی تائید و حمایت کے ساتھ انشاءاللہ ہم منظر کو پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت سپاہ سالار ہے ساجد، رب کا تابع دار ہے ساجد، دین کا خدمت گار ہے ساجد۔